ہاں جی، عرض کر رہا تھا کہ حضرت بنو امیہ اور بنو ہاشم، تو ان کی آپس میں چپکلش تھی، تو یہ چپکلش آگے چلتی رہی، حتیٰ کہ دیکھیں جب نبی علیہ السلام نے جتنے بھی غزوات کی، جنگیں کی، تو ادھر سے نبی پاک مسلمانوں کے سردار ہوتے تھے، امیر، ادھر سے ابو سفیان کافروں کا ہوتا تھا۔ اور یہی پھر جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا یہی مجھے حیثیت جو ہے نا اسلام میں ملنی چاہیے، تو نبی پاک نے دی، نبی پاک نے دی یہ کہ جب تک وہ لڑتے رہے اسلام کے خلاف تو کافروں کے سردار تھے، جب وہ مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑنے کے لیے آئے تو پھر وہ مسلمانوں کے سردار تھے ہر جنگ میں، اور پھر انہوں نے پورا کر کے دکھایا جو تھا، جیسے کافروں کے سردار یہ بنے اس طرح مسلمانوں کو بھی پھر سردار بنے، کیونکہ انتظامی اور سیاسی سوجھ بوجھ ان میں بہت زیادہ تھی، کیونکہ عبد شمس اور بنو امیہ کی اولاد تھی، تو یہ لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے تھے، جنگوں کی پوری پلاننگ کرتے تھے، اپنے اندر جو سامان کی آنا جانا ہے، مواصلات ہے، پورا آپس میں دوسرے ملکوں سے لنک تعلق، ڈپلومیٹک جو افیئرز ہیں ان کو کنٹرول یہی کرتے تھے، اس لیے یہ سمجھتے تھے بہت زیادہ۔ یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عباس تھے، حضرت ابو طالب اور ان کی اولاد تھی، یہ اتنی سمجھ نہیں اس کی رکھتے تھے کوئی بھی، کیونکہ ان کا تجربہ تھا، ان کا تجربہ نہیں تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ دیکھیں 20 سال انہوں نے ایز اے گورنر گزارے ہیں، ایز اے گورنر، اور وہ کیسے کہ 20 سال ان کا حکومت رہی ہے ایز اے گورنر، اور 20 سال یہ حکمران رہے، 40 سال حکمرانی کی ہے انہوں نے، اور اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی یہ گورنر شام ہے، والی گورنر ہے، اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہے، لیکن وہاں سے اس دوران کوئی شکایت نہیں ہے، اور اتنی زیادہ ان کا مطلب اثر و رسوخ تھا، اتنی زیادہ انہوں نے دل جیتے ہوئے تھے کہ جب یہ شام میں حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تو شامیوں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہی کی۔ پھر بعد میں بھی جب حضرت معاویہ چلے گئے، حالانکہ حضرت معاویہ کا حضرت حسن سے معاہدہ تھا کہ آپ کے بعد آپ یزید کو نہیں بنائیں گے، بلکہ اوپن کریں گے، شورا منتخب کرے گی جس کو بھی منتخب کرے، لیکن چونکہ حضرت معاویہ کی وفات سے پہلے حضرت حسن 10 سال پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تو معاہدہ تو ختم ہو گیا تھا نا اسی وقت، اور حضرت معاویہ نے پھر بھی یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا، شامیوں نے از خود حضرت حسن کی زندگی میں مطالبہ کیا کہ اس کو اپنا جانشین بنائیں، ہم بنائیں گے، حضرت معاویہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میں معاہدہ حسن سے نہیں توڑ سکتا، میرا معاہدہ ہے حسن سے، اپنی زندگی میں اپنا جانشین خود از خود یزید کو نہیں بنا سکتا، تو یزید کو آپ نے نہیں بنایا۔ پھر جب حضرت حسن فوت ہو گئے تو حضرت حسن جب فوت ہو گئے تو حضرت معاویہ سے کہا شامیوں نے کہ بھائی وہ معاہدہ آپ کا حسن سے تھا، حسن فوت ہو گئے تو معاہدہ ختم، جیسے معاہدہ کسی کا بھی کسی قسم کا معاہدہ حضرت حسن سے تو یہ تھا میرا کہ ٹھیک ہے وہ فوت ہو گئے، لیکن یہ بھی تھا معاہدے کی شرط کہ میں نہیں بناؤں گا اپنا جانشین یزید کو یا کسی کو بھی، میں اپنا جانشین کسی کو بھی نہیں بنا سکتا۔ تو شامیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ بنائیں، ہم بنا لیتے ہیں۔ آپ کا حسن سے معاہدہ تھا اور حسن فوت ہو گئے، پہلی شرط ختم، دوسرا آپ نے نہیں بنانا، ہم بنا لیتے۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ اپنی زندگی میں تمہیں بھی بنانے نہیں دوں گا۔ تو ذہن میں رکھیں حضرت معاویہ کی مخالفت کرتے ہوئے شامیوں نے یزید کو حضرت معاویہ کی زندگی میں ہی اپنا حضرت معاویہ کا جانشین مقرر کر لیا تھا۔ جب یہ بات ہو گئی تو پھر حضرت معاویہ نے تگدو شروع کی، مکہ مدینے میں جو ان کا آنا جانا ثابت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جب شامی ضد پہ آ گئے کہ، اور شامیوں میں آپ نے چمجھے 40 سال حکمرانی کی تھی، 20 سال اپنے جو پیشرو تھے حضرت علی، حضرت معاذ، عثمان، حضرت عمر، ان کے زمانے میں، اور حضرت معاویہ سے پہلے ان کے بڑے بھائی بھی یزید تھے، ان کی وہاں حکمرانی تھی، وہ والی اور گورنر تھے۔ تو حضرت معاویہ کا اس خاندان کا شام پہ بڑا اثر و رسوخ بھی تھا، کنٹرول بھی تھا، تجربہ بھی تھا، یہ سمجھتے تھے ان کو، وہ ان کو سمجھتے تھے۔
تو حضرت معاویہ نے پھر آ کے حضرت عائشہ کو، حضرت عبداللہ بن عمر کو، دوسرے جو حضرت حسین زندہ تھے اس وقت، ان کو سمجھانے، لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے یہی کہا کہ آپ کا معاویہ حسن سے معاہدہ ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں بنا رہا، وہ خود بنا رہے ہیں تو بعد میں تخلف شار ہوگا، فتنہ پھیلے گا، مسئلہ ہوگا، متفرقے میں، فتنے میں، فساد میں مبتلا ہوگی، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں. بہرحال یہ لوگ نہیں مانے تھے. تو حضرت معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا. وہ جو شرط آپ نے رکھی تھی حضرت حسن سے اس کو پورا کیا. ایک شرط یہ تھی کہ جو آل رسول ہیں ان کا جو عشر، خمس اور جو دوسرے ان کے تحائف ہیں جو ریاست پہ لازم ہوتے ہیں، کو صدقہ خیرات نہیں ان کو دیا جا سکتا، تو ان کو جو تحائف دینے ہوتے ہیں وہ دینے ہیں آپ نے. وہ شرن ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے. وہ حضرت معاویہ مکمل ہمیشہ دیتے تھے اس میں، بلکہ ڈبل دیتے تھے، سب کو ڈبل دیتے. وہ شرط پوری کی. یزید کو نہ مقرر کرنے کی یہ شرط بھی آپ نے نبھائی، حالانکہ حضرت حسن فوت ہو گئے تھے تب بھی یہ پوری کی. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا بینیفیشری وہ تھا یزید تھا، بینیفیشری امیر معاویہ تھا، حضرت حسن کو ظاہر انہوں نے دلوایا، یہ بکواس ہے. کیونکہ آپ ان کی عمر زندگی میں ہی جب بنا سکتے تھے، آپ اس کو وائلیشن کرنا چاہتے، معاہدے کو توڑنا چاہتے ان کی زندگی میں ہی توڑ دیتے. بلکہ آپ نے ان کی زندگی میں بھی شامیوں کو روک کے رکھا، ان کی وفات کے بعد بھی روک کے رکھا، اور اپنی وفات تک روکے رہے. لیکن شامیوں نے چونکہ آپ کی زندگی میں ہی ان کو، یزید کو بنا لیا تھا، تو وہ اس وجہ سے وہ مجبور تھے. تو یہ جو کہنا آپ نے شرائط پوری نہیں کی، مکمل شرائط پوری کی. اور جو جو لوگوں کو جنگی طور پہ دونوں طرف سے ٹھا کے امان دینا ہے، چھوڑنا ہے، تو اس میں بھی آپ نے پوری پاسداری کی، کسی کو کچھ نہیں کہا. ہاں یہ شرط تھی، شرط کا حصہ تھا، اور یہ کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس نے جنگی جرائم میں یعنی جنگ میں شریک ہوئے ان پہ کوئی قدغن نہیں، ان کو کوئی نہیں. ایک دوسرے نے حضرت حسن ماریں گے، حضرت معاویہ کے جو ساتھی تھے شرکائے جنگ، نہ حضرت معاویہ مار سکتے ہیں حضرت حسن کی طرف سے حمایت میں جو جنگ میں شریک تھے. لیکن جن کے خلاف، جن کے ذمہ اوفینس تھے، جن کے ذمہ قتل تھے، کوئی جرائم تھے، تو ان کو حضرت علی معاویہ نے مارا. جیسے وائل ابن حجر تھے، محمد بن ابی بکر تھے، لیکن محمد بن ابی بکر کا آپ ذمہ نہیں لیتے، لیکن لوگ کہتے ہیں انہوں نے مارا ہے. لیکن وائل ابن حجر کو اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو حضرت معاویہ نے بالکل مارا ہے. اور وہ کیوں مارا ہے وہ بھی اس کا پورا میں نے بتا چکا ہوں، وہ میری دوسری ویڈیوز ہیں ان میں آپ پڑھیں، ان میں دیکھیں کہ حضرت حسن سے جو یہ شرط طے کی تھی کہ جو جنگی جرائم ہیں، جنگ کے دوران جو جرم ہوئے اس دوران جو دونوں طرف کے لوگ ہوں گے ان میں سے دونوں ایک دوسرے کو کسی کو کچھ نہیں کہے گا، پورا تحفظ ہوگا. تو حضرت معاویہ نے اس شرط کو بھی پورا کیا. یزید کو اپنا جانشین نہ مقرر کرنے کی شرط یہ بھی پوری کی آپ نے، اور اپنی زندگی تک پوری کی. یہ شامیوں نے مقرر کیا تو اس وجہ سے آپ مجبور ہوئے، اور وہ شرط آپ نے اس کو بالکل نبھایا. اور جو آل رسول کو، بنو ہاشم کو یا سیدوں کو جو جو ان کو حق بنتا تھا، وہ مال غنیم، مال جو حکومت کی طرف سے دینا لازمی ہوتا تھا، تحائف، وہ آپ دیتے رہے، بلکہ ڈبل دیتے رہے. کوئی شرط آپ نے وائلیشن نہیں کی. اس کو میں پوری تفصیل سے اس کی نا بتا چکا ہوں، اس لیے میں اس کو ہلکا سا اشارہ دے رہا ہوں. تو حضرت معاویہ نے، حضرت علی نے، حضرت علی نے حضرت عثمان کی جو خلافت ہے اس میں جو سب سے زیادہ اینٹی اپوزیشن جو کرتے رہے حضرت علی کرتے رہے. اور حضرت علی کی اپوزیشن جو ہے وہ حضرت معاویہ کرتے رہے. تو حضرت علی اپوزیشن جو ہے حضرت عمر کی بھی کی آپ نے، حضرت ابو صدیق کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. حضرت عمر کو بہت ٹف ٹائم دیا آپ نے، حضرت عثمان کو بہت ٹف ٹائم دیا. بلکہ ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ یہ جو مصر سے باغی آئے تھے ان کو سب سے زیادہ سپورٹ، ان کی ضرورت سب سے زیادہ حمایت، اور ان کو جو ان کی سرپرستی کرنے والے جو تھے یہی تھے حضرت علی. اور ان کی جو تربیت، انہوں نے جس کی تربیت کی تھی محمد بن ابی بکر، وہ تھے. اور اندازہ لگائیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح کو جب آپ نے مصر سے ہٹا کر ان کو نامزد کیا محمد بن ابی بکر کو، تو درمیان میں وہ مسئلہ ہو گیا جی. بیچ میں ایک قاصد ملا تو اس کے پاس ایک چٹ ملی جس میں لکھا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر اپنے ساتھیوں سمیت جب پہنچے تمہارے پاس عبداللہ بن ابی سرح تو آپ ان کو سب کو مار دینا. تو وہ واپس آ گئے محمد بن ابی بکر کے، بھائی بات ہم نعرے سے آپ کہتے ہیں آپ وہاں والی ہیں، آپ گورنر ہیں،
عبداللہ بن ابی سرح معطل ہے، جبکہ آپ اس کو حکم نامہ جاری کر رہے ہیں کہ یہ آئین کو مار دینا، یہ دوغلی پالیسی۔ تو حضرت عثمان نے کہا بھائی میں نے کسی کو کوئی خط لیٹر نہیں دیا، یہ کسی نے مہر میری طرف سے، اور حضرت عثمان کے سگنیچر تھے، مہر تھی، اور مہر اس وقت ہوتی تھی مروان کے پاس۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا مروان کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت عثمان نے کہا میں کیوں حوالے کروں، یہ مہر اس نے نہیں لگائی اور یہ میرے دستخط موجود ہیں، لیکن یہ میں نے نہیں کی کہ لوگوں نے مہر اور دستخط میرے جعلی، اور آپ کو پتہ ہے وہ لکڑی سے بنتی تھی پہلے مہر، وہ آرام سے اس کے ڈپلیکیٹ بن جاتا تھا، آپ گار بھی بن جاتا ہے، پتھر کی اس پہ بھی ڈپلیکیٹ کندھا کر کے بن جاتا ہے، سائن ہو جاتے ہیں کندھا۔ حضرت عثمان نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو اونٹنی آپ کو ملی ہے اس سے ہی سمجھ لو یہ اونٹنی ہمارے پاس سے جو ہماری بیت المال ہے یا کنٹرول میں جو ہماری تھا، یہ چوری ہوئی ہے کافی دنوں سے، ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں یہ چوری ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب جو باغی ہیں انہوں نے پہلے چوری کیا، وہ اونٹنی جو حضرت عثمان کی قاصد لے کے جاتا تھا، خبریں، لیٹر، خطوط، ایک جگہ سے دوسری جگہ باتیں بتاتا تھا، تو پہلے وہ اونٹنی چرائی، پھر اس کے بعد مہر جو ہے ڈپلیکیٹ اس کا بنایا، پھر سگنیچر کے ڈپلیکیٹ بنایا، پھر وہی کر کے دے دیا۔ حضرت عثمان نے کہا میں اس کو والے کیوں کروں، جبکہ یہ آپ کے منہ پہ کہہ رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے کہ میں نے یہ نہیں لکھا اور میں نے آپ کو والی بنایا، میں قائم ہوں اپنی خبر پہ، آپ جاؤ۔ لیکن یہ جو باغی تھے اصل تو شرارت ان کی یہ تھی، اور ان کی سرپرستی یہ کر رہے تھے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ، حضرت عمار بن یاسر، محمد بن ابی بکر، اشتر نقی، اور کیا نام ہے ان کا، یہ حضرت علی۔ تو اب حضرت علی جو دونوں طرف، مطلب حضرت علی کو جو حضرت معاویہ سمجھتے ہیں دونوں طرف کھیل رہے ہیں، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ دونوں طرف کھیل رہی ہیں، حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کی رکھوالی کر رہے ہیں، آپ کے گارڈن ہیں، آپ کے جو ہے سیکورٹی گارڈ ہیں، آپ کے گھر کی دروازے پہ آپ کا پہرا دے رہے ہیں، آپ کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جبکہ محمد بن ابی بکر جو ہے اس لشکر کے ساتھ ہے، اس گروپ اور اس جماعت کے ساتھ ہے جس نے آپ کو قتل شہید کیا حضرت عثمان کو۔ اب بیٹا حضرت علی کا پالا حضرت علی نے، حضرت محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تھے بہت چھوٹے تھے، تو ان کی بیوی نے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے حضرت علی سے جب شادی کی تو یہ جو بیٹا تھا محمد بن ابی بکر یہ حضرت علی کے پاس آ گیا تھا، اس کی تربیت بھی حضرت علی نے ہی کی تھی، جس طرح نبی پاک نے حضرت علی کی تھی۔ اور جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، یہ جتنے ساتھی تھے، حضرت طلحہ، زبیر، حضرت عمار بن یاسر، محمد بن ابی بکر، اشتر نقی، یہ سارے نہ صرف حضرت علی کے ساتھ تھے بلکہ ان کو عہدے دیے حضرت علی نے۔ تو وہاں سے جو شک تھا حضرت علی کا پر کہ انہوں نے حضرت عثمان کو مروایا، انہوں نے باغیوں کا ساتھ دیا، انہوں نے باغیوں کو پناہ دی، انہوں نے باغیوں کو غصایا ورغلایا، انہوں نے مصریوں کو جو نا رستہ دیا حضرت عثمان کے خلاف۔ تو یہ جب عہدے انہوں نے دے دیے اپنی طرف سے، تو وہاں یہ اور زیادہ مطلب ہائی لائٹ ہو گئے، اوپن ہو گئے، قسمیں کھاتے رہے عثمان حضرت علی کہ میرا کوئی ہاتھ نہیں، میرا کوئی ہاتھ نہیں، میں نے نہیں مروایا عثمان کو، لیکن دنیا یہی کہتی تھی، آج تک یہی کہتی ہے عثمان حضرت علی کا ہاتھ ہے، کہ دو بیٹوں کو آپ کی حفاظت کے لیے بھی رکھا، حضرت حسن حسین کو، حضرت حسن حسین زخمی بھی ہوئے حفاظت کرتے ہوئے، لیکن مارنے والوں میں حضرت محمد بن ابی بکر بھی ہیں، اور پھر جنہوں نے مارا ان سے آپ نے حضرت علی نے لا تعلقی ظاہر نہیں کی، نہ لا تعلقی ظاہر کی، بلکہ یہ آپ کی خلافت میں بڑے بڑے اچھے عہدوں پر فائز رہے، اور اندازہ لگائیں حضرت عثمان کی بصیرت پہ حضرت علی کی، اس میں آپ کیا کہہ لیں، یہ غلط فیصلہ ہے کہ صحیح فیصلہ، آپ جو اوپر دکھے، میں واقعہ بتاتا ہوں اس پہ فیصلہ کر لینا۔ حضرت عثمان نے حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار بن یاسر، محمد بن ابی بکر اور مصریوں کی دباؤ اور پریشر پہ عبداللہ بن ابی سرح کو ہٹا دیا، ان کی جگہ مقرر کیا تھا، میں نے بتایا محمد بن ابی بکر کو۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بھی حضرت علی نے عبداللہ بن ابی سرح کی جگہ پر محمد بن ابی بکر کو وہاں بنایا تھا، اور اندازہ لگائیں محمد بن ابی بکر کو مصریوں نے فارغ کر دیا تھا،
حتیٰ کہ آپ کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا. یعنی حضرت عثمان کے جو فیصلہ تھا، حالانکہ ٹھیک ہے چلو ہم محمد بن ابی بکر کو بنا دیتے ہیں مصر کا والی، اور عبداللہ بن ابی سرح سے لوگوں کو شکایت ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں. آپ نے اتنی بڑی شرط مان لی تھی ان کی، مصریوں کی بھی اور ان کی بھی. حضرت علی نے مصر کا والی پھر بنایا کس کو؟ محمد بن ابی بکر کو. تو وہ لڑ پڑے حضرت محمد بن ابی بکر کو اور ان کو مار کے انہوں نے بھگا دیا. تو پھر اس مصر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو دوسرا ساتھی تھا حضرت علی کا، اشتر مالک اشتر نخعی، اس کو بنایا تھا. پھر اس نے جا کے ان کو سیدھا کیا تھا. تو وہ جو بات تھی نا محمد بن ابی بکر کی، جو بھاگے بھاگے جا رہے تھے جی میں بنوں گا والی مصر، تو واپس آگے جب لکھا وہ خط میں لکھا جی عبداللہ بن ابی سرح کو لکھا حضرت عثمان نے کہ یہ جو پہنچے اپنے جماعت کے ساتھ ان سب کو مار دینا. تو اس نے کہا مجھے مارتے ہو، مجھے تو والی مصر آپ نے بنایا، میرے سے دوغلی پالیسی کرتے ہو. تو بعد میں جب حضرت علی نے بنایا تو یہ وہاں جا کے ناکام ہو گئے تھے محمد بن نبی بکر. سمجھ آئیے بات، اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور پھر یہ جو مودودی بار بار الزامات لگاتا ہے حضرت عثمان پہ، جی انہوں نے قربا پروری کی، اپنے لوگوں کو نوازا، عہدے دیے، اچھے عہدے ہٹائے. حضرت عثمان نے کسی عہدے سے کسی کو معطل ہٹایا نہیں بلا وجہ. اب سن لیں، مغیرہ جو تھے کوفہ، یہاں تھے مغیرہ ابن شعبہ، ان کے بارے میں وصیت حضرت علی نے حضرت عمر نے کر دی تھی کہ میرے بعد جو ہے سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ ابن ابی شعبہ کی جگہ لگانا. تو اس وصیت پر، خلیفہ کی وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے. تو حضرت عثمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی جگہ لگا دیا. اور یہاں جو تھے عمر ابن عاص تھے مصر پہ جو والی تھے حضرت عمر کے زمانے میں، وہ تھے حضرت عمر ابن عاص. تو عمر ابن عاص کو حضرت عثمان نے بلایا کہ بھائی یہ جو وہاں کے جو خراج ہے، جو ٹیکس ہے، وہ پورا اکٹھا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا نہیں میں پورا کرتا ہوں. انہوں نے کہا کم ہے، مجھے شکایت ملی ہے. تو انہوں نے جواب صحیح دینے کے بجائے کہا کہ بھائی اونٹنی دودھ ہی اتنا دیتے ہیں حضرت جو آپ کے پاس آتا ہے. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے، آپ تمہاری جگہ کسی اور کو لگا کے دیکھتے ہیں ایک سال. تو آپ نے عبداللہ ابن ابی سرح کو لگایا وہاں. تو پہلے آتے تھے ایک سال کے وہاں سے ٹیکس 20 لاکھ درہم، اگلے سال 40 لاکھ درہم. جب 40 لاکھ درہم آئے تو حضرت عثمان نے بلا لیا حضرت عمر بن عاص کو، بھائی ادھر آؤ، تم کہتے تھے یہ بات نہیں ہے، یہ دیکھو 40 لاکھ آئے نہیں. تو حضرت عمر بن عاص نے پھر غلط جواب دیا. آپ نے کہا بھائی پہلے اونٹنیوں سے دودھ لیا جاتا تھا، اب ان کے بچے بھوکے رکھے گئے، اونٹنیوں کے بچے بھوکے رکھ کر پھر یہ 20 سے 40 لاکھ کیے گئے. بہرحال تو حضرت عثمان نے کہا بھائی بات یہ ہے. تو بعد میں پھر جو وہاں جب ہلکی سی خلفشار ہوا پہلے مصریوں کی طرف سے، چونکہ پہلے وہ ٹیکس پورا نہیں لیتے تھے، اس کا مطلب جب ٹیکس پورا لیے تکلیف تو ہونی ہے ان کو. تو وہ جو تھے حضرت عثمان کے جو جانشین تھے عبداللہ بن ابی سرح، ان کے خلاف بہت سختی کی مصریوں نے. جب سختی کی تو حضرت عمر بن عاص کو پھر حضرت عثمان نے بھیجا کہ بھیج جاؤ، یہ جو بکواس کرتا ہے جی مودودی وغیرہ کہ اقربا پروری. پھر بھی حضرت عثمان نے پھر دوبارہ عمر بن عاص کو مقرر کیا وہاں. حضرت عمر بن عاص نے پھر کنٹرول اپنا سنبھال لیا. پھر حضرت عثمان نے عمر بن عاص کو کہا ٹھیک ہے وزارت مال عبداللہ بن ابی سرح کے پاس ہی رہتی ہے، لیکن انتظامی کنٹرول والی اور گورنر آپ ہی رہیں. انہوں نے کہا نہیں میں جی یہ بھی قبول نہیں، میں نے رکھنا ہے تو پورا کل فی الکل، آل ان آل رکھنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں وزارت دوسری نہیں لیتا، میں پورا رہوں گا وہاں کا. عبداللہ بن ابی سرح نہیں رہیں گے، مال بھی میں ہی اکٹھا کروں گا، جو ٹیکس ہے نا وہ 20 لاکھ میں دیتا تھا وہی دوں گا. حضرت عثمان نے کہا بھائی یہ مجھے منظور نہیں. اب دیکھیں نا ان کی غلطی کس کی ہے، عمر بن عاص کی. آپ نے کہا بھائی یہ کم ہے، تو کہنے لگے بھائی اونٹنی دودھ ہی اتنا دیتی ہیں. اچھا انہوں نے کہا دوسرے بندے کو رکھا، اس نے ڈبل کر دیا. انہوں نے کہا بھائی اب ان کو اونٹنیوں کے ساتھ اونٹنیوں کے بچوں کو بھوکا مارا گیا. اب جو ہے جب بعد میں مسئلہ ہوا تو پھر حضرت عثمان کی دیانت للہیت اخلاص دیکھیں، حضرت عمر بن عاص کو ہی دوبارہ بھیجا باغیوں کی سرکوبی کے لیے، اور وہ کامیاب ہوئے. اور دوسرے تھے بصرہ، وہاں تھے ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ. اب ان کے خلاف شکایت ہے. شکایت یہ ہے، اندازہ لگائیں 40 خچروں اور 40 جو نا گھوڑوں پہ، وہ ترکی گھوڑے انہوں نے رکھے تھے. اتنا لمبا پروٹوکول جو حضرت عثمان کا بھی نہیں تھا. 40 ترکی گھوڑے اور 40 خچروں پہ ان کا سامان آتا تھا، جو پروٹوکول تھا نا.
اور یہ پروٹوکول اس زمانے میں بہت برا مانا جاتا تھا. اور یہ حضرت عثمان کو شکایت وہاں سے پہنچی کہ آپ کا جو والی ہے درست نہیں ہے، کرپٹ ہے. حالانکہ ابو موسیٰ اشعری بہت اچھے جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے. جب حضرت عثمان کو یہ خبر پہنچی کہ بھئی 40 ترکی گھوڑے، 40 خچروں پہ اس کا سامان، یہ بندہ ہے کیا ہے، یہ تو والی نہیں، یہ تو یعنی بہت غلط بات ہے. تو اس وقت پھر حضرت عثمان نے ان کو ہٹا کے عبداللہ ابن عامر کو وہاں کا والی بنایا. عبداللہ ابن عامر کو. اب عبداللہ ابن عامر جو تھے پھر انہوں نے وہاں کیا کام کیا، انہوں نے جناب آذربائیجان، بلخ، بخارا، پھر بعد میں جو یہ پورا بعد میں جتنے علاقے ہیں، یہ طرابلس، قسطنطنیہ، یہ سارا انہوں نے فتح کیا. عمر ابن عاص کو ہٹایا، عبداللہ ابن ابی سرح کو لگایا. اس پر دیکھے ڈبل زکوٰۃ ہو گئی، ڈبل خراج ہو گیا، ڈبل ٹیکس وصول ہونا شروع ہو گیا. پھر بعد میں جب مسئلہ ہو دوبارہ عمر ابن عاص کو ہی بھیجا، پھر ان کو آفر کی کہ آپ دوبارہ لے لیں لیکن مال کے علاوہ، وزارت مال کے علاوہ. اب وہی نہ لیں. یہاں اقربا پروری، عمر ابن عاص چاچا لگتا تھا حضرت عثمان کا یہاں، اور وہاں عبداللہ ابن عمر بن کیا کہتے ہیں، عبداللہ ابن عامر کو لگایا. ابو موسیٰ اشعری کو نہ ابو موسیٰ اشعری ان کا کچھ لگتا تھا، نہ عبداللہ ابن عامر ان کے کچھ لگتے تھے حضرت عثمان کے. پھر اندازہ لگائیں عبداللہ ابن ابی سرح کو بھیجا، یہ ان کا دودھ پیتا بھائی، رضائی بھائی بھی تھا اور یہ ساتھی بھی تھا حضرت عثمان کا. یہاں اس کو عمر ابن عاص کو کیوں ہٹایا آپ کو پتہ چل گیا. اور جو تھے کیا نام ہے ان کا، وہ دوسری جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کیوں ہٹایا اور ان کی جگہ عبداللہ ابن عامر کو کیوں لگایا، وہ دونوں رشتہ دار آپ کے نہیں تھے. اور کیوں ہٹایا وہ میں نے بتا دیا آپ کو. اور پھر جو تھے وہ سعد بن ابی وقاص، یہ بھی حضرت علی کے، حضرت عثمان کے کچھ نہیں لگتے تھے. اور پھر جو مغیرہ بن شعبہ، وہ بھی کچھ نہیں لگتے تھے. تو سعد بن ابی وقاص کو لگایا، اور وہ حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ سعد بن ابی وقاص کو مغیرہ بن شعبہ کی جگہ لگانا. یہاں کہاں سے قریبا، یہ بکواس اور جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کو پڑھیں اور سمجھیں اس بات کو. حضرت عثمان نے کوئی اقربا پروری، ایک پائی بھی مروان ابن حکم کو بیت المال سے حضرت عثمان نے کبھی نہیں دیا. حضرت عثمان واحد بندہ ہے کہ جو آل رسول کو جتنا بھی مال دیا جاتا، جو بھی تحائف دیے جاتے بنو ہاشم کو، آل رسول کو، سیدوں کو، وہ حضرت عثمان اپنی جیب سے دیتے تھے، بیت المال سے کبھی نہیں دیتے تھے. مروان ابن حکم کو اپنی بیٹی دی یا جتنا بھی مال دیا اپنی جیب سے دیتے تھے. کبھی اپنے گھر کا خرچ، کبھی بھی حضرت علی ابوبکر صدیق تو 2 ٹائم کا کھانا لیتے تھے بیت المال سے، حضرت عثمان یہ بھی اپنی جیب سے کرتے تھے. مروان ابن حکم کو جو بھی نوازا حضرت عثمان نے اپنی جیب سے نوازا. وہ جو باغ فدق وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ کنٹرول دیا جاتا تھا، زیر کنٹرول، وہ ملکیت نہیں دی جاتی تھی کسی کو بھی. وہ جو حوالے کی گئی تھی وہ کنٹرول کیا گیا تھا کہ اس کو، وہ بہت بڑے باغات تھے، بہت بڑے حصے تھے، اس کی ملکیت مروان کی وہ نہیں بنائے تھے، بلکہ وہ جو تھا اس کی سالانہ لاکھوں ایکڑ زمین تھی. اس لاکھوں ایکڑ زمین کی پیداوار ہوتی تھی، اس پیداوار کو غریبوں میں تقسیم کرنا ہوتا تھا. حضرت عثمان نے کبھی بھی باغ فدق کو، خیبر کی زمینوں کو کبھی بھی اپنے ذاتی مروان ابن حکم کو نہ ملکیت دی تھی، نہ ہی اس کی جو پیداوار تھی، نہ حضرت عثمان کے گھر میں، نہ حکم کے گھر میں، نہ مروان کے گھر میں کسی فرد کو وصول نہیں ہوتی تھی. وہ جیسے نبی پاک کے زمانے میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت صدیق، حضرت علی، حضرت حسن، اور بعد میں جو استعمال ہوتی تھی غریبوں میں، مساکین میں، فقراء میں تقسیم، ویسے ہی کی جاتی تھی. صرف اس کی جو تقسیم کرنے کی ذمہ داری ہے وہ مروان کو دی گئی تھی، وہ ملکیت نہیں دی تھی. جو بھی مال دیا، جو بھی خزانہ دیا، جو بھی تنخواہ ہوتی تھی اپنی حضرت عثمان کی، حضرت عثمان کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، اور کون تھا؟ صرف مروان ہی تھا. اور کوئی رشتہ دار کسی جگہ بتا دیں یہ اقربا پروری ہوگی. وہ جو مہر جعلی تھی وہ بھی میں نے بتا دیا پورا واقعہ کیا تھا. تو یہ چیز چونکہ ان کی چپقلش بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی چل رہی تھی کہ والی جو تھے، متولی جو تھے کعبہ کے، وہ عبد المطلب تھے، ہاشم تھے، عبداللہ تھے، نبی پاک تھے. اسی طرح بعد میں جو ہے ابو سفیان کے لوگ سرحدی حفاظت کرتے تھے، انتظامی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے. اس لحاظ سے نبی پاک نے ان کو اپنی جگہ پر استعمال کیا. لیکن یہ جب
حضرت عثمان کو قبول حضرت علی نے نہیں کیا، تو حضرت علی کو کیوں حضرت معاویہ قبول کرتے؟ جبکہ حضرت علی کا میں نے بتایا کہ پڑھیں سمجھیں تاریخ کو، تو وہاں آپ دیکھیں کہ حضرت علی دونوں طرف ہیں تاریخ کے جب دیکھتے ہیں، اور وہ جو لوگ اقربا پروری اگر کی ہے تو وہ حضرت علی کی ہوگی، کیونکہ حضرت علی کے جو ساتھی تھے جتنے حضرت عثمان کے خلاف، وہ بعد میں ان کے پاس ہی نہیں تھے، ان کے بلکہ عہدے انہوں نے دیے۔ حضرت عثمان نے کس کو عہدہ دیا؟ عبداللہ بن بسرا کو اس نے کوئی کارکردگی دکھائی، عبداللہ بن عامر کو دیا، اس نے کارکردگی دکھائی، ابو موسیٰ اشعری کو ہٹایا، اس کی وجہ موجود ہے، ریزن موجود ہے، کسی اپنے قریبی ساتھی قریبی رشتہ دار کو کہیں نہیں لگایا، اور جس کو لگایا اہلیت دیانتداری اخلاص کی وجہ سے لگایا، اور اس کی کارکردگی پروگرس ہے سامنے آج کتابوں میں تاریخ میں پوری امت میں موجود ہے، اور ان لوگوں نے فتوحات میں اضافہ کیا، ترقی دی، اسلام کو ترقی دی۔ کرپشن کا ایک ثبوت وجود نہیں ہے، ایک پائی بیت المال سے یا غریبوں سے لے کر حضرت عثمان نے نہ اپنی جیب میں رکھی، نہ اپنے کسی بچے کو دی، نہ ہی اپنی اہل و عیال میں کہیں تقسیم کی، ایسا کوئی ثبوت کہیں بھی نہیں ملتا، اگر ملے تو ہم ذمہ دار ہیں۔ تو یہ بکواس کرنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ساری شرارت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے۔